یا حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام علی آلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ، من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ، اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ المتین وہو اصدق القائلین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ محترم ناظرین، محرم الحرام کی مناسبت سے تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں ہدیہ تعزیت پیش کرتا ہوں۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں مقصد کربلا کو سمجھنے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، چند دن انشاءاللہ واقعہ کربلا اور مظلوم کربلا کے نورانی بیانات جو انہوں نے واقعہ کربلا میں بیان فرمائے ہیں وہ آپ کی خدمت میں گوش گزار کروں گا، اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس عظیم واقعے سے ہمیں کیا درس ملتا ہے۔ جو آیہ مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کی ہے اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ وہی شخص شاعر اللہ کی تعظیم کر سکتا ہے کہ جس کے دل میں نور تقوی موجود ہو۔ من یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، یعنی جس نے بھی شاعر اللہ کی تعظیم کی ہے یہ دلوں کے تقوی میں سے ایک تقوی ہے۔ شاعر اللہ قرآن مجید میں دو مقامات پر استعمال ہوا ہے۔ صفا و مروہ کو بھی شاعر اللہ کہا گیا ہے، اور اسی طرح قربانی کے حیوان کو بھی شاعر اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، یاد رکھیں یہ دو مصداق وہ ہیں جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں۔ مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو انسان کو خداوند عالم کے قریب کرے، ہر وہ چیز جو انسان کو صراط مستقیم کے قریب کرے، وہ چیز شاعر اللہ میں سے ہوتی ہے۔ اب صفا و مروہ اگر ظاہری طور پر ہم دیکھیں تو یہ دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں، اور اگر ہم فلسفی اقسام میں سے دیکھیں تو صفا اور مروہ وہ جمادات میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور جو ادنا ترین موجودات میں سے ادنا ترین موجودات ہیں، وہ اس لیے کہ جمادات ہیں، وہ جمادات کے اوپر نباتات ہیں، پھر اس کے اوپر حیوانات، اور پھر انسان کا مقام آتا ہے۔ لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے مالک آپ نے صفا و مروہ کو شاعر اللہ میں سے کیوں قرار دیا ہے؟
تو آواز قدرت آئے گی کہ جو شخص بھی صفا و مروہ پہ جاتا ہے یا جو شخص بھی صفا و مروہ کی داستان پڑھتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ زمانے کے ولی کو بچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر ایک خاتون زمانے کے نبی کو بچا رہی ہے، اور کیونکہ زمانے کے نبی کو بچانا اور ولی کو بچانا یہ انتہائی باعظمت والا ہے، لہذا وہ مقام جہاں پر یہ واقعہ رونما ہوا ہے، خالق کائنات نے اس مقام کو بھی شعائر اللہ قرار دیا ہے۔ عزیزان گرامی یاد رکھیں، یہاں ایک نبی زادے کو بچایا جا رہا ہے، اور کربلا میں اسی نبی زادے کو بچانے کا جو مقصد تھا، مالک تو اس مقام پر حضرت اسماعیل کو بچا رہا ہے، تو کربلا میں اس حضرت اسماعیل کو بچانے کے مقصد کو بچایا جا رہا ہے۔ اگر یہ شاعر اللہ میں سے ہے تو جہاں پر اسلام کو بچایا جا رہا ہے، جہاں پر تمام انبیاء کے آنے کے مقاصد کو بچایا جا رہا ہے، وہ بدرج اولا اور بدرج اتم شاعر اللہ میں سے بنے گا۔ اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ حاجی کرام جاتے ہیں، یہاں پر زمزم کا چشمہ ہے، اور وہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے، اس لیے کہ ایسا عظیم الشان چشمہ ہے جس سے قیامت تک تمام انسانیت سیراب ہوتی رہے گی۔ اور کربلا میں فاطمہ زہرا کے فرزند کا لہو جذب ہے، وہاں سید الشہداء کا لہو موجود ہے جس سے قیامت تک اسلام سیراب ہوتا رہے گا۔ یہی فرق ہے، اگر یہ شاعر اللہ میں سے ہے تو کربلا بھی عظیم شاعر اللہ میں سے ہے، اور اگر اس کی تعظیم کرنے سے دل میں نور تقوی آتا ہے یا اس کی تعظیم تقوی کے ساتھ کی جاتی ہے، تو جو کربلا کا واقعہ ہے، جو عزاداری سید الشہداء ہے، اس کی تعظیم بھی یقیناً تقوی کے ساتھ ہوگی۔ اور یہ فرق ہے تھوڑا سا شاعر اللہ کی تعظیم میں اور جو دوسری عبادات ہیں، ان کا فرق بھی علماء متکلمین نے بیان کیا ہے۔ مثلاً بیان یہ کرتے ہیں کہ روزہ، خداوند عالم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے واجب قرار دیے ہیں تاکہ تم روزے رکھو، اور روزہ رکھنے کے نتیجہ میں تمہارے دلوں میں نور تقوی آئے۔ بس پتہ چلا کہ یہ عبادت پہلے ہے اور تقوی بعد میں آتا ہے، لیکن عزاداری سید الشہداء یہ ایک ایسی عبادت ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ عزاداری سید الشہداء کی ہی تقوی کے ساتھ جاتی ہے۔ اگر تقوی نہ ہو تو انسان حقیقی عزادار بن ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ روزے کے علاوہ اور بھی کچھ ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر خداوند عالم نے وہ تقوی کے اسباب کو بیان کیا ہے۔ بس ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم شاعر اللہ کی تعظیم کریں، اور تعظیم بھی تقوی کے ساتھ انجام دینی ہے۔ عزیزان گرامی، کس انداز سے ہم یہ عزاداری کریں تاکہ ہماری یہ عزاداری تعظیم شاعر اللہ کا مصداق بن سکے؟ عزاداری میں ہم دیکھتے ہیں
ایک پڑھنے والا خطیب ہوتا ہے اور سامعین ہوتے ہیں۔ معمولاً یہ دو بڑے ارکان ہیں عزاداری کے۔ عزیزان گرامی یاد رکھیں، خطباء کو بھی چاہیے، جو علماء کرام ہیں، جو ذاکرین اعظام ہیں، جو واعظین ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ اس شعائر اللہ کا احترام کرنا ہے، اس شعائر اللہ کی تعظیم کرنی ہے، اور تعظیم کے لیے جو پہلا بنیادی رکن ہے وہ دل کو نور تقوی سے منور کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں، خطباء کے سامنے جو انبیاء کے وارث ہیں، ہمارے سامنے انبیاء کی مثالیں موجود ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے پیغام الہی کو پہنچایا ہے۔ اور آج جو ہم وارث انبیاء ہیں، ہم نے کس طریقے سے پیغام کربلا کو پہنچانا ہے، ہم نے کس طریقے سے اس شاعر اللہ کی تعظیم کرنی ہے۔ ہمارے سامنے حضرت آدم سے لے کر پیغمبر خاتم تک اور اس کے بعد ائمہ تحرین کا ایک سلسلہ موجود ہے کہ انہوں نے کس انداز سے شاعر اللہ کی تعظیم کی ہے، انہوں نے کس انداز سے خداوند عالم کے پیغام کو پہنچایا ہے، اور انہوں نے ہمارے لیے کیا پیغام چھوڑا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی پوری زندگی ہمارے سامنے موجود ہے۔ آپ قرآن مجید سے پوچھیں کہ بہترین انداز میں انہوں نے تبلیغ فرمائی ہے، لیکن ما آمنا معہ الا قلیل، وہ چند افراد حضرت نوح پر ایمان لاتے ہیں۔ اب حضرت نوح کی تبلیغ کا انداز جو مورخین نے بیان کیا ہے اور جو تاریخ میں ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ حضرت نوح نے کبھی جلوت میں جا کر خداوند عالم کا پیغام پہنچایا، اور کبھی خلوت میں جا کر خداوند عالم کا پیغام پہنچایا، اور جب دیکھا کہ اجتماع میں خدا کی حقیقی تبلیغ نہیں کر سکتا، لوگ میری بات نہیں سن رہے، تو مورخین یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام رات کی تاریکی میں لوگوں کے گھروں میں جاتے، وہ دستک دیتے، اور جب کوئی باہر آتا تو حضرت نوح علیہ السلام اس کو غذا بھی دیتے اور ساتھ ساتھ خدا کا پیغام بھی پہنچاتے، اور جب غذا لینے کے بعد وہ حضرت نوح کا شکریہ بجا لانا چاہتا تو حضرت نوح علیہ السلام فوراً جواب دیتے، میرا شکریہ بجا مت لو، اس کا شکریہ بجا لو جو میرا بھی خالق ہے اور تیرا بھی خالق ہے، جس نے مجھے بھی عطا کیا ہے اور میرے وسیلے سے تجھے عطا کر رہا ہے۔ یہ انداز ہے حضرت نوح علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انداز کہ کس انداز سے بے خوف ہو کر اور نڈر ہو کر، بے لوث ہو کر انہوں نے شعائر اللہ کی تعظیم بھی کی ہے اور پیغام الہی لوگوں تک پہنچایا بھی ہے۔ واقعات حضرت ابراہیم کے آپ کے سامنے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے بتوں کو توڑا، اور اس کے بعد بتوں کو توڑنے کے بعد اپنے گھر میں تشریف فرما ہے کہ اتنے میں مشرکین کو پتہ چلا کہ ابراہیم نامی ایک شخص ہے کہ جس نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے۔ مورخین یہ بتاتے ہیں کہ دو شخص پوچھتے ہوئے حضرت ابراہیم کے پاس آتے ہیں، حضرت ابراہیم کے دروازے پہ آتے ہیں اور آ کر کہا کہ تو نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے۔
لہٰذا ہم تجھ سے انتقام لینے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم کا انداز دیکھیں، جو ہمیں ایک پیغام پہنچا رہے ہیں کہ ہم نے تعظیم الہی کرنی ہے، ہم نے پیغام الہی کو پہنچانا ہے، ہم نے واقعہ کربلا کے حقائق کو بیان کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم کے پاس آئے، کہا ابراہیم نامی شخص نے، کیونکہ جانتے نہیں تھے، پہچانتے نہیں تھے، ہمارے خداؤں کو توڑا ہے، آپ اس ابراہیم کا گھر ہمیں بتائیں، ہم اس ابراہیم کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ فرمایا پہلے تم میری مشکل کو حل کرو، بعد میں تمہاری مشکل کو حل کروں گا۔ کہنے لگے کہ تیری مشکل کیا ہے؟ کہا میری مشکل یہ ہے کہ میں نے مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھایا، تم میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ حضرت ابراہیم نے ان کو کھانا کھلایا۔ جب کھانا کھا چکے تو فرمایا جس ابراہیم کو تم تلاش کر رہے ہو وہی ابراہیم تو میں خود ہوں۔ کہا اے ابراہیم تو نے چلاکی کی ہے، تو نے ہوشیاری کی ہے، ہمیں پہلے کھانا کھلا دیا ہے اور بعد میں بتایا کہ ابراہیم میں ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آپ ایمان دیکھیں، فرمایا اگر تم اپنا کام کرنا چاہتے ہو تو تم میرے کھانے کی قیمت دے دو، اور میرے کھانے کی قیمت یہ ہے کہ تم سال ہا سال اپنے بتوں کو پوجتے ہو، میرے اس کھانے کی قیمت یہ ہے کہ ایک دفعہ میرے خالق حقیقی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ اب تاریخ یہ بتاتی ہے جب وہ زمین پر سجدہ ریز ہوئے، اب حضرت ابراہیم نے دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا اور فرمایا پالنے والے جسموں کو جھکانا میرا کام تھا، اب دلوں کو جھکانا تیرا کام ہے۔ یہ پیغام ہے ہمارے لیے، اے وارث انبیاء، اے وارث موسیٰ و ابراہیم، تو نے شعائر اللہ کی تعظیم کرنی ہے۔ خطیب کے دل میں نور تقوی ہونا چاہیے، اور جب بیان کرنے والے کے دل میں نور تقوی ہوگا اور وہ نور تقوی کے ساتھ شعائر اللہ کی تعظیم کرے گا، یقیناً اس کی بات بھی سامعین کے دلوں میں اتر جائے گی۔ وہ اسی طریقے سے سامعین کی بھی وہ ذمہ داری بنتی ہے۔ میں ایک ذمہ داری کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتا چلوں کہ جب کسی بزرگ ہستی یا کسی معصوم کے ساتھ ہم کلام ہونا ہے تو ہم کلام ہونے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ قرآن مجید نے یہ بات بھی ہمیں سمجھا دی ہے، اس لیے کہ ہم جب جاتے ہیں تو محترم ناظرین، جس مقام پر ہم بیٹھتے ہیں ہماری زبان میں اس کو امام بارگاہ کہا جاتا ہے، اور بھی اس کے نام ہے، حسینیہ بھی کہا جاتا ہے، وہ امام باڑہ بھی کہا جاتا ہے، امام بارگاہ کہا جاتا ہے۔ امام بارگاہ وہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اس لفظ پہ انسان اگر غور کرے تو دل میں خود بخود شاعر اللہ کی اور عزاداری سید الشہداء کی تعظیم کا نور آ جاتا ہے۔ اس لفظ پہ انسان غور کرے کہ میں کس مقام پہ بیٹھا ہوں، وہ اس مقام کو امام بارگاہ، یعنی میں امام کی بارگاہ میں ہوں، یعنی میرا یہ عقیدہ یہ ہے کہ میں اس مقام پر بیٹھ کر جو میرے خیالات ہیں، جو میں بات کر رہا ہوں، میں امام حسین کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میں زمانے کے امام کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں، میں ان کی محفل میں بیٹھا ہوں، میں ان کی مجلس میں بیٹھا ہوں، گویا وہ میری حرکات و سکنات کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک جب سامع اس نیت سے آ کر بیٹھتا ہے کہ میں امام کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہوں، تو اپنے آپ کو سمیٹ لیتا ہے،
اپنے افکار کو صحیح کر لیتا ہے، اپنے کردار کو صحیح کر لیتا ہے، یہ حقیقت میں ریہرسل ہے، یہ حقیقت میں ایک مشق ہے، یہ حقیقت میں ایک تمرین ہے۔ اے اس مقام پر بیٹھ کر اپنی حرکات و سکنات پہ نظر کرنے والے، جب اس مقام سے اٹھ کر تو گھر میں جاتا ہے، تو بازار میں جاتا ہے، تو دنیا کے کوئی کام انجام دیتا ہے، تو وہاں پر بھی تجھے یہ معلوم ہونا چاہیے، جس طرح امام بارگاہ میں امام تیری حرکات و سکنات کو دیکھ رہا تھا، اس مقام پر بھی امام تیری حرکات و سکنات کو دیکھ رہا ہے۔ یہ تو تمرین تھی، یہ تو ایک مشق تھی۔ اور خدا بند عالم نے قرآن مجید میں ہمیں ایک انداز بھی سمجھایا ہے کہ جب کسی معصوم کی بارگاہ میں جانا ہے تو کس طرح جانا ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت موسیٰ علیہ السلام واقعہ سارا آپ کے ذہن میں موجود ہے۔ مصر سے نکلے، مدائن میں گئے، اور پھر وہاں سے بیوی کو اور لے کر جا رہی ہے کہ ایک مرتبہ کوہ طور کی جانب سے آگ کو دیکھا، اور جب جانے لگے تو ایک مرتبہ آواز آئی، فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، موسیٰ اپنے نعلین اتار دو، اس لیے کہ تو ایک اور معصوم ہستی کی بارگاہ میں آ رہا ہے۔ اب مفسرین نے یہاں پر نعلیک کے بارے میں، نعلین، اس کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ آیا اس سے مراد صرف یہ جوتے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہنے ہوئے تھے، کہ صرف ان جوتوں کو اتارنا تھا، یا نعلین سے مراد کچھ اور ہے؟ تو اکثر مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ خدا بند عالم کے ارشاد کا، کہنے کا مقصد یہ تھا، اے موسیٰ میں جانتا ہوں تیرے دل میں بیوی کی محبت بھی موجود ہے، تیرے دل میں عشق کے پدری بھی جوش مار رہا ہے، اس لیے کہ بیوی کو تو نامساعد حالات میں چھوڑ کے آ رہا ہے، اس کے حمل کا وقت قریب ہے، بچے کی دنیا میں آنے کا وقت قریب ہے، اور سردی سے وہ ٹھٹر رہی ہے، اور تو آگ لینے کے لیے آیا ہے۔ گویا تیرے دل میں ابھی یہ دنیاوی محبت تھوڑی سی موجود ہے۔ فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، اے موسیٰ میری بارگاہ میں آ رہا ہے تو اس دنیا کی محبت کو، جو کچھ مادیات تیرے ذہن میں موجود ہے، اے موسیٰ اس کو چھوڑ کر میری بارگاہ میں آؤ۔ عزیزان گرامی، ہم جب امام زمانہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ہم جب امام بارگاہ میں جا رہے ہیں، جب امام حسین کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، جب امام زمانہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، تو فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، جب معصوم کے ساتھ ہم کلام ہونے کا وقت آتا ہے، جب معصوم کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، تو مادیات کو چھوڑ کے آنا ہے۔ وہاں صرف جوتے نہیں اتارنے، وہاں پہ بغض و حسد و کینے کو، یعنی جتنی برائیاں میرے اندر موجود ہیں، جتنی برائیاں میرے دل کے اندر موجود ہیں، ان برائیوں کے ساتھ ساتھ دنیاوی اور مادیات کو بھی چھوڑ کر آنا ہے، اس لیے کہ آنے والے اب تو کسی امام کی بارگاہ میں جا رہا ہے، کسی معصوم کی بارگاہ میں جا رہا ہے، اور معصوم کی بارگاہ میں جانے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان مادیات کو چھوڑ کر اور اس کے اندر جتنی برائیاں ہیں ان کو چھوڑ کر کسی معصوم کی بارگاہ میں پہنچے۔ اور جب سامع اس انداز سے بیٹھے گا،
جب سامع یہ نیت لے کر بیٹھے گا اور بتانے والا حقیقتاً وارث نبی بن کر بے لوث ہو کر بے خوف ہو کر بتائے گا، سامعین بھی اس وقت شاعر اللہ کی تعظیم کر رہے ہوں گے اور بتانے والا بھی حقیقت میں شاعر اللہ کی تعظیم کر رہا ہوگا۔ انشاءاللہ گفتگو اس سے آگے اگلی مجلس میں انشاءاللہ میں بیان کروں گا کہ تقویٰ کیا ہے اور تقویٰ کے اسباب کیا ہیں جو خداوند عالم نے بیان کیے ہیں، اس لیے کہ شاعر اللہ کی تعظیم تقوی کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ اسباب اپنے اندر پیدا کرنے ہیں، وہ اسباب اپنے اندر پیدا کرنے ہیں۔ اس لیے کہ اگر تقویٰ کے اسباب نہیں ہیں تو پھر یہ رسمی عزاداری تو ہے، یہ رسمی عزاداری تو ہے، یہ ثواب والی عزاداری تو ہوگی، یہ حقیقتاً عبادت والی عزاداری نہیں بن سکتی۔ عزیزان گرامی یاد رکھیں، ایک ہے ثواب کی خاطر عزاداری کرنا اور ایک ہے عزاداری کو عبادت سمجھ کر مظلوم کربلا کی عزاداری کرنا، وہ دونوں میں فرق ہے۔ ہمیں جب بھی بتایا جاتا ہے، جو بھی بتاتا ہے، جو روایات سمجھائی جاتی ہیں، ان میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ کام کرو اس کا اتنا ثواب ملے گا۔ حتیٰ کہ مجلس سید الشہداء کا جو اشتہار نکلتا ہے اس میں بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ مجلس میں شریک ہو کر ثواب دارین حاصل کریں۔ عزیزان گرامی یاد رکھیں، ثواب اور چیز ہے، عبادت اور چیز ہے۔ ثواب کیا ہے؟ دیکھیں، ثواب میں مختصراً ایک جملے میں اس کی تعریف یوں کروں گا کہ ہر وہ کام جب انجام دینے والا اس کام کو انجام دے اور اس کام کا اجر اس کے ذہن میں موجود ہو، مثلاً کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہے، ذہن میں یہ ہے کہ خالق کائنات اور مجھے بھی آخرت میں بھوکا نہیں رکھے گا۔ کسی کو پانی پلایا ہے یا پانی کا کنواں کھدوایا ہے یا چشمہ بنوایا ہے، وہ ذہن میں یہ ہے کہ خداوند عالم مجھے بھی حوض کوثر سے سیراب کرے گا۔ یعنی جب کوئی انسان کوئی کام انجام دیتا ہے اور اس کی پاداش اور اس کا اجر بھی، حتیٰ کہ اس کی پاداش بے شک جنت ہی کیوں نہ ہو، بے شک اس کا اجر جنت اور بہشت کی شکل میں کیوں نہ ہو، یہ جب اس کے ذہن میں آتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ کام اس نے ثواب کے لیے انجام دیا ہے۔ اور ایک مرتبہ انسان ایک کام کو دیکھتا ہے اور کام کو دیکھنے کے بعد اس کا ضمیر یہ کہتا ہے، اس کا دل یہ کہتا ہے کہ میری انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کام کو انجام دوں۔ جہاں پر بہشت ذہن میں ہو اور انسان کوئی کام انجام دے تو وہ ثواب کی خاطر ہوتا ہے، اور جہاں بہشت اور دوزخ انسان کے ذہن میں نہ ہو اور وہ پھر بھی نماز، روزہ اور عزاداری سید الشہداء انجام دیتا ہوا نظر آئے تو سمجھ لیں کہ یہ کام انسان ثواب کے لیے نہیں، عبادت سمجھ کر انجام دے رہا ہے۔ تو امیر المومنین کا وہ فرمان آپ کے ذہن میں اب آیا، فرمایا مالک علی تیری عبادت جنت کے لالچ میں نہیں کرتا، جہنم کے خوف سے نہیں کرتا، عبدتک اہلا للعبادہ فعبدتک، علی نے تجھے عبادت کے لائق سمجھا ہے اور اس کے بعد تیری عبادت کی ہے۔ تو عزیزان گرامی یاد رکھیں، اے عزاداری سید الشہداء
بپا کرنے والوں، یہ بھی عظیم عبادت ہے، اس کو صرف ثواب تک محدود نہ رکھو، بلکہ اپنے دل میں یہ عہد کر کے آؤ، فاطمہ کے لال ہم نے تجھے عزاداری کے لائق سمجھا ہے، اس کے بعد تیری عزاداری کی ہے۔ اگر اس نیت سے عزاداری انجام دیں گے تو ہماری عزاداری صرف ثواب تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ ہماری عزاداری ثواب سے آگے بڑھ کر ہماری عزاداری عبادت میں تبدیل ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے، یہ وہ عظیم عبادت ہے جس کے لیے مظلوم کربلا نے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ ایک مرحلہ وہ آیا کہ بیعت کا مطالبہ کیا جاتا ہے، جوانان بنی ہاشم کو لے کر مظلوم کربلا ولید کے دربار میں جاتے ہیں، وہاں پر تقاضا بیعت کیا جاتا ہے۔ مظلوم کربلا نے ارشاد فرمایا، رات کی تاریکی میں دربار میں تو مجھ سے کس چیز کا تقاضا کر رہا ہے؟ کل دن کا اجالا ہونے دو، میں لوگوں کے سامنے بتاؤں گا کہ میں کون ہوں اور جس کے لیے بیعت لی جا رہی ہے وہ کون ہے۔ عزیز و حسین واپس آنے لگے کہ اتنے میں مروان نے کہا کہ یا ابھی حسین سے بیعت لے لو یا حسین کا سر قلم کر دو۔ یہ سننا تھا کہ فاطمہ کے بیٹی کی آواز بلند ہوئی، کہا کیا تو مجھے قتل کرے گا اے فلاں کے بیٹے؟ عزیز و مقتل میں ملتا ہے مظلوم کربلا کی آواز کا بلند ہونا تھا کہ جوانان بنی ہاشم دربار میں داخل ہوتے ہیں، ہم کہیں گے اے فاطمہ کے لال، آج آپ کی تھوڑی سی صدا بلند ہوئی تو جوانان بنی ہاشم تیری امداد کے لیے آ گئے۔ کل 10 محرم کو یہی مظلوم کربلا جب آخری وقت کے لیے جا رہے ہیں تو ایک ایک صحابی کو بلا رہے ہیں، ایک ایک شہید کا نام لیا، فرمایا اور تمہارے امام نے تمہاری جنگ دیکھی ہے، اٹھو اب اپنے امام کی تنہائی کو دیکھو، اب اس کی جنگ دیکھو جس کا عباس مارا گیا، اب اس کی جنگ دیکھو اور جس کا اکبر مارا گیا، اب اس کی جنگ دیکھو جس کا شش ماہیہ مارا گیا۔ عزیزو، جب کوئی جواب نہ آیا، ایک مرتبہ ذوالجناح کے پاس کھڑے ہوئے اور یہ جملہ ارشاد فرمایا، میں یقدم علی جوادی، اور مجھے آج ذوالجناح پہ کون سوار کرے گا؟ عزیزو، جس جملے کا سننا تھا کہ فاطمہ کی بیٹی کی خیمے سے آواز آئی، او بھیا اس وقت کس کو یاد کر رہے ہو؟ آج فاطمہ کی بیٹی اس مرحلے پر تجھے ذوالجناح پہ سوار کرے گی۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ۔